آمین سسٹر. آپ کو بہت بہت الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورۃ طلاق کے لیے کچھ چیزوں کو پڑھا. جیسے ہم نے سب سے پہلے میں نے وہ پرنٹ کر کے آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجا کہ اس کا جو انٹروڈکشن لکھا ہے تفہیم القرآن میں مولانا مودودی مرحوم نے، وہ کمال کی چیز ہے. اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھا. اس کے بعد ہم نے سورہ بقرہ، جس میں وہ آیات جو طلاق نکاح کے بارے میں ہیں 228 سے لے کر 242 تک، وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ختم کر کے پھر ہم سورہ طلاق شروع کر دیں گے. سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ اس سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ کسی ٹاپک کو قرآن مجید میں سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بلا جلدی بتائیں. قرآن کی مختلف صورتوں سے اس کے حوالے ڈھونڈ کر پھر اس سے سمجھنا چاہیے. یہ آپ نے بہت آسان بات بتائی ہے. بات دیکھیں نا، اب آپ کو سمجھنی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ جو ساری ایکسرسائز ہم نے کی ہے اور طلاق کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں، طریقہ یہ ہے. نمبر ایک، جس آرڈر میں وہ اتری ہیں، جو ان آیات، اس ٹاپک کے متعلق جو آیات ہیں، ان کو نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے. جو سب سے پہلے اتری ہیں، پھر بعد میں، تاکہ وہ پورا سیکوینس ہمارے سامنے رہے. اور قرآن میں سے ہر وہ آیت دیکھنی ہوگی جو اس ٹاپک پہ ہو. پھر ہمیں حدیث میں جانا پڑے گا، اور میں نے کتاب الطلاق جو حدیث کی ہے وہ ساری آپ سب لوگوں کو بھیج دی ہے. آپ کو مل گئی ہے واٹس ایپ پہ؟ جی سر، جی مل گئی ہے. جی اچھا، سر جی. اب آپ کے پاس ساری معلومات قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی، مبارکہ سے بھی، وہ سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. اور میں نے ایک ایک چیز آپ کو کھول کے دکھائی ہے. لہذا یہ ہے، آپ کو پتہ چلا کہ قرآن مجید میں جو نکاح اور طلاق کی جو ساری اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، وہ کتنے انسان کے لیے مفید ہیں. اس سے ہٹے گا، اپنی منمانیاں کرے گا، یا دوسرے قوانین نکاح طلاق کے اپلائی کرے کے زندگی گزارے گا، پریشان حال ہوگا. اپنے ملک میں دیکھ لیں، میں نے امریکہ اور یورپ میں دیکھا ہے کہ فیملی لائف ختم ہو چکی ہے وہاں. کیوں؟ انہوں نے منمانیاں کی ہیں. اور اللہ جس نے اس انسان کو تخلیق کیا، اس کائنات کو تخلیق کیا، اس نے کمال مہربانی سے انسان کو وہ ساری چیزیں کھول کھول کے قرآن و سنت میں سمجھا دی کہ یہ زندگی ہے، یہ اس کے مسائل ہیں، یہ ان کا حل ہے. اب اگر انسان اس سے ہٹے گا تو آج کا انسان دیکھ لیں ہٹ گیا ہے، اور دیکھ لیں کس ذلت اور پستی سے دوچار ہے. وہ جج ہے تو کتنا ناکارہ جج ہے. وہ کوئی عہدے پر اس کو کوئی عہدہ مل گیا ہے، اس نے اپنے عہدے سے دنیا کو جہنم زار بنا رکھا ہے. یہی عہدے خلفائے راشدین کے پاس تھے. آپ دیکھیں کیا وہاں معیار ہے کہ حضرت عمر رات کو سوتے نہیں ہیں، اس لیے کہ سید القوم خادم ہوں. قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے، وہ اس کا کام ہے ان کی خدمت کرنا. لیکن جب قرآن سے ہٹتا ہے تو وہ درندہ بن جاتا ہے. لہذا اس قرآن کی عظمتوں کو، اس قرآن کی جو روئے زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے. فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ پڑھ کے، سمجھ کے، اس میں غور و فکر کر کے اس پر عمل کریں. دنیا دیکھ لیں
پوری دنیا کے نظام دیکھ لیں، کیپٹلزم، سوشلزم، ہر چیز کو اسلام کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں، اسلام اللہ کا دیا ہوا نظام منفرد اور پورا عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ امت مسلمہ آج ذلت سے اس لیے دوچار ہے کہ اس نے اس عدل نظام جو عین عدل و انصاف کے مطابق تھا اس کو چھوڑا۔ اب آج ہم نے ساری آیتیں کر لی ہیں سورہ بقرہ کی، سوائے 240، 41 اور 42 کے، جو آج ابھی ہم شروع کریں گے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ فرمائی ہوگی جو کل ہم نے دیکھی ہے کہ ان احکامات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو دو احکامات دیے ہیں، وہ احکامات یہ ہیں کہ تم ایک اپنی نماز کی حفاظت کرو بڑی سختی سے۔ یہ بیچ میں طلاق کے احکامات میں نماز کے احکامات کی پابندی اور اقامت نماز کا ذکر کیوں آیا ہے؟ سر اس لیے کہ جو اقامت نماز کرے گا وہی تقویٰ کی روش پہ ہوگا اور وہی ان احکامات کو اچھے طریقے سے پورا کرے گا۔ تو ہم آج نمازیں پڑھ رہے ہیں تو تقویٰ کی روش کیوں نہیں ہے ہمارے درمیان؟ سر ہم وہ والی نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے، اقامت نماز ہی نہیں ہے، بس نماز پڑھ رہے ہیں۔ بس نماز، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اقامت نماز یہ ہے کہ دن میں 5 وقت رب کے حضور جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو دراصل اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، اللہ ان کا جواب دے رہا تھا۔ سورہ فاتحہ پڑھیں آپ حدیث، اگر آپ نماز اس سے ہٹی ہوئی ہے تو اس نماز کو اس حدیث کے مصداق بنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ رب العالمین کس طرح ہمارے اوپر احسان فرماتے ہیں۔ یہ نماز ہمیں اللہ کے کتنا قریب کر دیتی ہے، یہ نماز ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ ہم اس کے احکامات منع کرنے والے ہوں تو رک جاتے ہیں، حکم دے تو اس کو کرنے کے لیے اپنا زور لگا دیتے ہیں۔ اس لیے نماز کا ذکر آیا، اور نماز کا ذکر آپ قرآن میں کثرت سے دیکھیں گے۔ لیکن 2 مقامات میں نے آپ کو لکھوائے تھے کہ یہ جو نماز پورا دین دونوں جگہوں پہ، میں نے ابھی آپ سے پوچھنا ہے کہ دونوں جگہوں پر نماز شروع میں بھی ہے اور نماز بیچ میں سارا دین کا بیان ہے۔ وجہ کہ جس کی دین نماز کی حفاظت کرے گا، اس کی خضوع والی نماز ہوگی، وہ دین پر آسانی سے عمل کر سکے گا۔ جو نماز کو چھوڑ دے گا اس میں کبھی وہ طاقت، ایمانی طاقت نہیں آتی کہ وہ پوری طرح جو ہے اس پر عمل کرے، دین پر۔ کون سے 2 مقامات ہیں جو ہر طالب علم کو پتہ ہونے چاہیے نماز کے حوالے سے؟ یہ کون سے احکامات ہیں؟ سورہ المومنون اور سورہ معارج۔ آیتیں بتائیں نا، پھر میں معلوم۔ سر پہلی 9 آیات ہیں، نہیں 11 آیات ہیں ایکچولی۔ 11 آیات ہیں۔ ہاں 11 میں جو آخری 2 ہیں اس میں پھر ان کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز مرتبہ کا کا، ذکر ہے۔ اور سورہ معارج کی آیات ہیں 19 تا 34۔ 34۔ یہ لکھ لیں، ان کو سمجھیں، بار بار پڑھیں اور اپنا حضر جان بنا لیں اس کو۔ یہ تھا اب تک کا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، آج سے ہم نے آیت 203 آیتیں رہ گئی ہیں سورہ بقرہ کی، اور سورہ بقرہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس میں احکامات آئے تھے نکاح اور طلاق کے، اور یہ احکامات آئے ہیں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں، اور اس کے بعد نازل ہوئی ہے سورہ طلاق، اور پھر یہ احکامات سورہ طلاق میں ہے، تاکہ ہم پوری ترتیب سے اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آئیں آیت 240۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی حول غیر اخراج، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں گی۔
یعنی یہ فرض کر دیا گیا اس مرد پر جو شادی شدہ ہے کہ وہ اپنی دنیا سے رخصت کے وقت اپنی زوجہ کے لیے یہ حق چھوڑ جائے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ اس خاتون کو 1 سال تک کے لیے آپ نے نان نفقہ دینا ہے، اس کو رہائش پرووائڈ کرنی ہے۔ ہاں، اگر وہ خود شادی کے حوالے سے جانا چاہے اس کو بھی آزادی ہے، کیونکہ اس کو ایک دوسری زندگی اب شروع کرنی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، دونوں کے حوالے سے ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ تو یہ ایک عارضی حکم تھا جو اس وقت دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر یہ لوگ عورتیں گھر کو چھوڑنا چاہیں، نکلنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو اپنے بارے میں جو بھی یہ فیصلہ کریں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ من معروف، گناہ وہ فیصلہ بھی معروف کا کریں۔ اور واللہ عزیز حکیم، اللہ کی 2 صفات آئی ہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ کیا مطلب ہے یہاں ان 2 صفات کا؟ جلدی بتائیں، اگر آپ نے یہ نہیں سمجھا تو پھر آج کو آپ نے ادھورا سمجھا ہے۔ اللہ کی یہ صفت کیوں آئی ہے یہاں؟ آپ بڑے غور سے سنیے۔ اللہ دنیا کا بادشاہ ہے نا، اس لیے غالب ہے، اس لیے زبردست ہے۔ تو غالب کا پہلا کام کیا ہے کہ جن لوگوں پر وہ حکمرانی کر رہا ہے ان کو ٹھیک ٹھیک احکامات دے، اور وہ احکامات دینا اس کا العزیز ہونے کے ناطے سے ضروری ہے، اور الحکیم ہونے کے ناطے سے اس کے احکامات میں حکمت ہونی چاہیے۔ تو دونوں چیزیں جو اللہ تعالیٰ یہ تمہیں حکم دے رہا ہے طلاق کے بارے میں، وہ غالب ہے، حکم دینا اس کا فرض ہے، اور وہ حکیم ہے، اس کے احکامات مبنی بر عدل، مبنی بر انصاف، اور بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہے یہاں عزیز الحکیم کا مطلب۔ سر جی کوئی یہ بھی سوال؟ ہوگا یہ بھی ہوگا یہ جو پیچھے وہ جو بیویاں چھوڑ جائیں تو پیچھے گھر والے ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اگر زیادتی کی تو وہ عزیز ہے۔ ایک حدیث نہیں ہے، آپ نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی حدود ہے، اگر کسی نے اس حدود کی خلاف ورزی کی تو وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں موجب سزا ٹھہرے گا، اور اگر نے تقوی کی روش پر قائم رہ کر انہوں نے میاں بیوی دونوں نے اللہ کے حقوق کی پاسداری کی تو ایسے متقین کے لیے اللہ ہر مشکل سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو خلاف ورزی کریں، اور بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو طلاق کے بعد تقوی کی روش اختیار کریں۔ کاش قرآن پہ ہمارا ایمان ہوتا، ہمیں یقین ہوتا کہ یہی حقوق ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں، جس میں اللہ ہی کی تائید اور نصرت کرنے میں اور نہ کرنے میں اس کی سزا ہے۔ کاش اس کا ہمیں یقین ہوتا تو ہم آج اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتے، ذلت کی جو دنیا میں ہم نافرمانی کی وجہ سے ذلت اٹھا رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی الحمدللہ۔ ذرا روح کو سمجھیں، حکم کو صرف پڑھ لینا اور اس پہ اس غور و فکر نہ کرنا کہ یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے یہ کتنا مبنی بر عدل و انصاف ہے، یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے۔ اس کے مقابلے میں مین میڈ لاز نے دنیا کو جہنم زار بنا رکھا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا ہمیں، تو آپ یقین مانیں قرآن ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو۔ ہم ہر مسئلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے اس دن میں جب پڑھ رہا تھا امریکہ میں تو ایک پروگرام تھا، اس میں کیونکہ میں وائس پریزیڈنٹ تھا ایم ایس اے کا، تو جب پروگرام ختم ہوا مجھے بڑی شرم آئی۔ ایک کالا آیا میرے پاس، قرآن اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، مجھے کہنے لگا آپ مجھے اس میں سے یہ بتائیں کہ اگر میری بیوی میرے کہنے پر
اور میں اس کی منتیں کر رہا ہوں کہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اگر وہ نہیں کرتی تو پھر قرآن اس نے مجھے پکڑایا، کہا کہ مجھے بتاؤ اس میں کیا حکم ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ مجھے اس دن پتہ لگا کہ مسلمان تو یہ ہے کہ اس کو ایک ضرورت پیش آئی ہے اور وہ ضرورت قرآن اور سنت سے پتہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہم تو یہ نہیں کرتے، اسی لیے آج ذلت آپ میں کہاں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بڑے غور سے دیکھیں، کبھی آپ نے اور میں نے یہ سوچا ہے کہ جب اب ہمارے تعلقات نعوذ باللہ خراب ہو جائیں تو ہم کس طرح قرآن سے یہ چیزیں، کس طرح حدیث سے چیزیں، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہمارے لیے نمونہ ہے انہوں نے کیسے کیا، کبھی ہم نے سوچا یہ؟ جی سورہ نساء میں اللہ نے حکم دیا نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ بھائی وہ إِلَى آپ اللَّهِ بات وَالرَّسُولِ۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں پہلے اس کو سمجھیں۔ وہ روح ہے اس آیت کی کہ مسئلہ کب بھی پیدا ہو آپ قرآن و سنت کے پاس جائیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس آیت میں صاف کہا دیا گیا ہے کوئی بھی تنازع ہو تو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے پاس، اور اللہ اور رسول کے پاس جانے کا مطلب ہے قرآن و سنت کے پاس جاؤ۔ آیت نمبر 24 کے بعد 240 کے بارے میں ساری کوئی سوال؟ جی سر، اس میں ایک وضاحت چاہ رہا ہوں۔ جی فرمائیں۔ سر یہ آیت کے ابتدا حصے میں تو یہ حکم کے درجے میں نظر آ رہا ہے کہ 1 سال تک اپنے بیویوں کو مت نکالیں جب فوت ہو جائے۔ اب یہ حکم ہے، مگر ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ وصیت کریں، تو یہ وصیت کو ذرا کھولیں کہ وصیت ان کے حق میں کیا مطلب ہے؟ جب ایک حکم آ گیا کہ ان کو نکالنا نہیں ہے تو وصیت کے معنی کیا آتا ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھا سوال ہے، آپ بڑے غور سے سنیں۔ وصیت عموماً ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو مرتے وقت انسان بات بتاتا ہے اور وہ ہمارے اوپر اس پر عمل کرنا، اس وصیت کو پورا کرنا لازمی ہو جاتا ہے اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہ ہے وصیت کا مفہوم۔ اب اس شخص نے جب وصیت کی، آپ اس عورت کو پابند ہو گئے کہ 1 سال کے لیے اس کا نہ نفقہ ہو، اس کی رہائش ہو، وہ آپ اس کی جائیداد میں سے اس کے لیے پرووائڈ کریں گے۔ لیکن دیکھیں، دین بڑا عملی دین ہے، بڑا پریکٹیکل ہے۔ اگر وہ عورت یہ سمجھے کہ نہیں، میں تو اگلے 3-4 مہینے میں اللہ نے چاہا تو میں ایک صحیح نکاح کر لوں گی اور اپنی زندگی جو ہے وہ ازواجی زندگی ٹھیک ٹھاک بسر کر سکتی ہوں اگر میں اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کروں، اور وہ سمجھ لیا کہ اس گھر سے جا کر کہیں اپنے والدین کے ہاں رہے تو وہ آسانی سے اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے، تو پھر اگر وہ اس وقت نکلنا چاہے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، تو اس کو اجازت ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزار سکے۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ۔ سر دین اتنا پریکٹیکل ہے، میں نے دیکھا ہے اور سمجھا ہے غور و فکر کے بعد کہ اللہ کے احکامات میں بڑی حکمتیں ہیں، ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ اب آ جائیے آخری آیات جو اس حوالے سے ہیں، 241 اور 242، ذرا غور فرمائیں۔ وہ مرد جس کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں آخر میں؟ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے انہیں مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ کہتے ہیں حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یہ متقی کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں سختی سے،
جس سے منع کیا ہے اس سے رکتے ہیں، جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس میں جلدی کرتے ہیں۔ تو ان پر یہ اللہ کا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ حق ہے تم پر کہ ان عورتوں کو جن کو تم نے طلاق دی ہے ان کو رخصت کرتے وقت کچھ نہ کچھ سامان ضرور دو، پیسے کی شکل میں یا سامان کی شکل میں، جس میں بھی۔ کیوں؟ پھر تم سب ثابت کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ تم متقی ہو، پھر جنت تم پر واجب ہو گئی جائے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ جنت اعدت للمتقین، یہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے۔ اور سورہ نبا میں تو دوسرے رکوع کی شروع میں پڑھ رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق، بہت بڑی کامیابی ہے باغ کی شکل میں جو کس کو ملے گی؟ متقین کو۔ تو آپ دنیا میں کے فائدے دیکھ لیں متقین کے لیے، آخرت کے فائدے دیکھ لیں۔ ابھی سورۃ طلاق میں جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ متقین سے اللہ تعالیٰ کے کیا فائدے ہیں۔ تو یہاں پہلے 241 میں فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ ذرا دیکھیں قرآن انسان کو کس طرح کا انسان بنانا چاہتا ہے۔ وہ مصیبتوں، مشکلات اور طلاق جیسی صورتحال میں بھی اس کو متقی یعنی رویہ اختیار کرنا ہے۔ سر میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ فٹافٹ پوچھیں۔ جی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ یہ جو آئی آیت ہے کہ واجب کچھ نان نفقہ دے کے، تو اس طرح ہوتا ہے عام؟ یہ دیکھیں آپ جس کو طلاق دیتے ہیں تو اس کو کیسے دھکے مار کے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ تو بس استغفار، یہ دینا اور دلانا تو دور کی بات ہے۔ تو پھر اللہ کے ہاں بھی تو ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، وہ اللہ کے ہاں اللہ کی بڑی، طرح میری بات سنیں آپ، وہ دیکھیں نا یہاں متقین بار بار آپ کو 64 مرتبہ میں نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقوی اختیار کرو۔ سورہ حشر کی آیات میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلا تقوی کا حکم، اور پھر اسی آیت میں آگے دوسری دفعہ پھر واتقوا اللہ کا حکم آیا ہے۔ یہ جو لوگ ہم کرتے ہیں یہ شیطانی کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فائدوں، اپنے وعیدوں سے، اپنے انذار سے وارننگ دی ہے کہ باز آ جاؤ۔ اب یہ لوگ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی اللہ کا جو دنیا میں انسان کے لیے آزادی ہے نا، چاہے تو عمل کرے چاہے تو نہ کرے، عمل کرے گا اس کے انعامات قرآن نے کھول کھول کے بیان کیے، عمل نہیں کرے گا تو اس کی پستی اور ذلت دنیا میں بھی اور آخرت میں قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ گے تو میرے پاس، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ تو خدا کے لیے آپ اس کو سمجھیں، لوگوں کی باتوں کو جو کرتے ہیں ان کے انجام کو دیکھ لیں۔ بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب اگلی بات، آخری آیت اس حوالے سے سورہ بقرہ کی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کے صاف صاف اپنی باتیں، اپنے احکام تمہیں بتاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس طلاق کے حکم کو، اس کے پروز اینڈ کانس، اس کی باریکیاں کتنی ان آیات میں پیچھے 228 سے شروع ہوئے، میں 242 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کس طرح رب العالمین نے کھول کھول کے عقل دی ہے، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، ان سب کو استعمال کر کے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق ادا کیا ہے، اس کو صاف صاف بیان کر۔ کیوں بیان؟ لعلکم تعقلون، تاکہ اس عقل سے کام لو جو اللہ نے تمہیں دی ہے، وہ عقل جس میں تم بھلے اور برے کی تمیز کرتے ہو۔ تمہاری فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ انسان کے لیے بہترین احکامات ہیں۔ تم اپنی سرکشی، بغاوت اور اپنی اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ کرتے ہو تاکہ دنیا میں مفاد سمیٹ لو۔ یاد رکھو تم یہ کرو گے تو آؤ گے میرے پاس۔
آزادی تو میں نے دی ہے، لیکن یہ آزادی امتحان ہے، یہ آزادی آزمائش ہے۔ اب آپ اپنے پاس لکھ لیں کہ سورۃ طلاق کے بارے میں جو معاملات ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو قرآن میں سورہ نساء کی آیت 228 تا 242 پڑھنی، اس کے بعد آپ نے سورہ طلاق جو ابھی ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ پڑھنی، اور اس کے بعد وہ کتاب جو میں نے آپ کو واٹس ایپ کی ہے، کتاب الطلاق، جس میں ساری احادیث ہیں، سر وہ آپ نے سورہ نساء بولا ہے، یہ سورہ بقرہ کی ہے نا، 228 سے ساری سورہ 242۔ بقرہ کی ہیں یہ، جی جزاک اللہ، اچھا ہوا آپ نے سورہ بقرہ کی 228 تا سر جی 242۔ سورہ نساء کی آپ نے لکھائی ہے نا 34 اور 35 اور دیکھیں احزاب کی ایک منٹ، 49۔ ایک ذرا صبر تو کریں، وہ آیتیں ہیں اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے تو صلح کا کیا طریقہ ہو، اس کے لیے میں بتانے لگا تھا کہ آیت سورہ نساء کی جو ہے وہ 34 اور 35 ہے، اور ساری احادیث جمع کر کے وہ کتاب الطلاق میں نے آپ کو بھیج دی ہے، واٹس ایپ کر دیے سب کو، اس میں تو اب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں الحمدللہ موجود ہیں، آپ خود بھی پڑھیں، اپنے دروس میں لوگوں کو بھی سمجھائیں، اپنی نوجوان اولادوں کو بھی سمجھائیں، تاکہ ان کے آج دنیا جس طرح ان طلاق کے معاملات میں منمانیاں کر کے ذلت اور پستی سے دوچار ہیں، آپ عدالتوں میں جا کے دیکھیں کہ کتنے کیسز ہیں، اور کس طرح وہ دنیاوی نظام جو ہے وہ اس معاملے میں کتنا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ قرآن سے دوری ہماری اپنی بدبختی ہے۔ کوئی سوال ان سورہ بقرہ کی آیت 228 تا 242 جو میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے؟ اگر کوئی سوال جزاک اللہ نہیں ہے، خیر سر۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں سورہ طلاق پر۔ سورہ طلاق کی کل 12 آیات ہیں، اور اب اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن میں وہ مقام ہے جہاں پہ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، باقی یہ ہیں تاکہ پورا مضمون کلیئر ہو جائے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ میں ایک دفعہ آپ کو پھر خلاصہ بنا دیتا ہوں تاکہ آپ چیزوں کو پوری طرح سمجھیں۔ عدت لفظ جو ہے، عدت کے معنی جو لفظ اوریجنل معنی نا لغت میں ڈکشنری میں وہ ہے گنتی یا شمار۔ شریعت نے عدت کا لفظ کس لیے استعمال کیا ہے؟ جس میں بیوی شوہر کے مرنے کی وجہ سے کچھ دنوں تک کے لیے اپنے آپ کو نکاح سے روکے رکھے۔ یہ تو موت کے بعد ہے، اور طلاق کے بعد بھی عدت ہے۔ اب یہ تو ہو گئی عدت کی شرعی اور لغوی ڈیفینیشن، اور عدت کے 3 مقاصد ہیں، چاہیں تو لکھ لیں۔ پہلا کہ یہ رشتہ نکاح کی اہمیت کو واضح کرتا ہے عدت جو ہے، اور جب میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، چاہے وہ موت کی وجہ سے ہو جس پر عورت کے لیے سوگ کرنا لازمی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کی علیحدگی کا اعلان ہے۔ دوسری بات نسب کا تحفظ، یہ عدت اس لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ بات بڑی کلیئر ہو جائے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس بچے کا کیا فیوچر ہوگا، جس باپ کا بیٹا ہے، کیونکہ عدت ہی کلیئر کرے گی، اس میں سے وہ اس کی جائیداد میں سے حصے دار ہوگا، اس کی ذمہ داریاں ہوں گی، یہ عدت ہی متعین کرے گی۔ اور پھر وراثت کی صحیح، تیسری بات کہ وراثت کی صحیح تقسیم جو ہے وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب یہ بات طے ہو جائے کہ وہ بیٹا کس کا ہے
تاکہ اس کی عدت کو ٹھیک ٹھیک شمار کیا جائے۔ اور اب یہاں بات صاف بتا دی کہ غیر حاملہ کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، سورہ بقرہ کی آیت 234 جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ حاملہ کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، یہ ابھی ہم سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں پڑھیں گے۔ اور وہ عورت، تیسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اور سب سے اچھی طلاق وہ ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ بیوی کو طلاق اس وقت دی جائے جب وہ طہر کی حالت میں ہو اور میاں بیوی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہو۔ ایسی حالت میں اس کو ایک طلاق دی جائے، پھر دوسری طلاق بھی پاکیزگی کی حالت میں اور کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہو، تو 2 طلاقوں کے بعد اس کو مرد کو حق ہے کہ وہ واپس عورت کو رجوع کر لے، اور یہ 2 طلاقیں شرعی دینے کے بعد بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے تاکہ یہ معاملہ نبٹ جائے اور وہ دونوں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پھر اکٹھے ہو جائے۔ پہلی طلاق کے بعد بھی بڑے غور سے سنیے، پہلی طلاق کے بعد اس نے دوسری طلاق نہیں دی لیکن عدت گزرنے دی۔ جب عدت گزر جائے گی پھر بھی طلاق واقع ہو گئی، لیکن یہاں ایک اس کو باقی یہ چانس، وہ چانس کیا ہے؟ اگر بیوی چاہے اور میاں دونوں، تو پھر یہ دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ کس حالت میں؟ ایک طلاق دی اور اس کے بعد عدت میں بھی رجوع نہیں کیا، تو عدت کے بعد طلاق ہو گئی اور اس میں یہ ایک پروویژن کہ شادی کر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ دونوں راضی ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے کچھ بنیادی چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ کر لیا ہے، کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو ضرور پوچھیں۔ اب آ جائیں، یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو اگر ہم نے سمجھا ہے تو سورہ طلاق اب کلیئر ہوگی، ورنہ اگر ہم پیچھے یہ پڑھ کے نہ آتے، یہ بنیادی اصطلاحات کی تشریح نہ کرتے تو اس صورت کو سمجھنا مشکل ہوتا۔ اب آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کے سامنے پہلی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ طلاق کی۔ یا ایہا النبی، خطاب کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو۔ یہ طلاق تو تم جو آیا ہے یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حکم آ رہا ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے جو عورتوں کو طلاق دیں۔ ذرا قرآن کا کمال دیکھیں، قرآن کی بلاغت دیکھیں۔ یا ایہا النبی، خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو۔ پوری امت آ گئی، امت سے مراد وہ اہل ایمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور قیامت تک ان مومنین کے لیے طلاق کے حوالے سے۔ فَطَلِّقُوهُنَّ، تو ان کو طلاق دو، لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت کے لیے، یعنی عدت کا حساب آپ نے رکھنا ہے۔ وہ جو آپ نے پڑھا ہے کہ جو عام عورت ہوگی 4 مہینے 10 دن، جو حائضہ عورت ہوگی اس کے لیے 3 حیض، اور جو رخصتی سے پہلے جس کو طلاق ہو گئی اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ تو اس حساب سے آپ نے عدت رکھنے کا حساب رکھنا ہے تاکہ چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں جو عدت کا مقصد ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آگے حصہ ہے وَأَحْصُلُ الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو، ٹھیک ٹھیک عدت کا حساب رکھو۔
آپ دیکھیں کتنا تقوی امپورٹنٹ ہے. واتقوا اللہ، اللہ جہاں بھی حکم دیتے ہیں نا کسی چیز کا بھی، آپ سورہ بقرہ میں دیکھ لیں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے تقوی کا حکم، تقوی کو آپ نے جو ہے وہ ضرور ضرور واتقوا اللہ. اور تقوی بھی کس کا اختیار کرو، جلدی بتائیں. ربکم کیا بات ہے، کیا تعلق ہے تقوی اور رب کا. وہ جو تمہیں پالتا ہے، پوستا ہے، تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، جس کے حکم سے تم زندہ ہو، جس کے حکم سے تمہیں وہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں جو ضروری ہیں. کیا بات ہے. واتقوا اللہ ربکم، اس بات کو اگر میں سمجھ لوں نا میری زندگی بدل جائے کہ میرا رب جس کی یہ احسان، میں اس کی نافرمانی کروں تو پھر میں تو انسان ہی نہیں ہوں. لا تخرجوہن من بیوتہن، طلاق دے کے ان کو گھروں سے مت نکالو. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان کو گھروں سے مت نکالو. ولا یخرجن، اور نہ وہ خود گھروں سے نکلیں. ذرا دیکھیں کہ پابندی کا مقصد کیا ہے. اگر ان میں موافقت پیدا ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اسی گھر میں دونوں رہیں اور اپنے اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، اور جس کی غلطی ہے اس کا اعتراف کر کے اس کو ٹھیک کرے. موافقت پیدا ہو جائے گی اور زندگی کا چکر جو ہے چل پڑے گا. ولا یخرجنا، اور نہ وہ خود گھر سے نکلیں. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، جی یاتین بفاحشۃ مبینہ. ہاں، اگر وہ کسی سری برائی کا ارتکاب نہ کرے تو وہ گھروں سے نہ نکلے، کیونکہ سری ارتکاب برائی جو ہے وہ انسان کے وہ ہے رویوں سے متعلق ہے جو میاں بیوی کے درمیان قائم ہیں، اور اس میں اگر اس نے کوئی خیانت کی ہے تو پھر تو گھر میں رہنا مشکل ہے اور رکھنا بھی مشکل ہے. لیکن اگر یہ چیز نہیں ہے پھر مسٹ ہے کہ دونوں ایک ساتھ رہیں تاکہ کوئی صورت پیدا ہو جائے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. کیا حد ہے؟ کہ بیوی کو نہ نکالا جائے اور نہ بیوی خود نکلے گی. حد ہے اللہ تعالیٰ کی ان حالات میں جب طلاق. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ، حدود اللہ، جو کوئی اللہ کی حدود کو پھلانگے گا فقد ظلم نفسہ، تو اس نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جان کے ساتھ ظلم سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کہ اگر اس نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا. کیا مطلب ہے جان کے ساتھ ظلم کیا اس نے؟ جلدی بتائیں. کیونکہ آگے اس کو جو مشکلیں پیش آئیں گی تو اس کی اپنی وجہ سے آئیں گی نا. سر انسان یہ کہ نے نے اپنے اپنا نا ہی نقصان اللہ کیا ہے. کے احکامات کو توڑا اس نے. سر نے اس نے اللہ کی اللہ کا کوئی نافرمانی نقصان کی. نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے. جب اس اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ دنیا میں مزید غلطیوں پر غلطیاں کرتا چلا جائے گا. اس طرح اللہ کی فرمانبرداری کی بجائے وہ اللہ کی سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب کرے گا. یہ ہے وہ ظلم جو اس نے اپنے ساتھ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جائے گا. اللہ کی تائید اور نصرت ہمیشہ سے اس سے دور ہو جائے گی، اس کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا، اور آخرت میں جہنم میں جائے گا. یہ ہے جان پر ظلم. بڑی سر تفصیل سے ان سمجھیں. الانسان لفی خسر. اچھا، اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا پیاری بات اللہ نے. لا تدری، کوئی شخص یہ نہیں جانتا، لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا، تم میں سے کوئی نہیں جانتا شاید کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. اگر یہ حدود کے اندر رہو گے، اللہ سے ڈرو گے، تقوی کی روش اختیار کرو گے تو تمہارا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا.
وہ جس کے اندر غلطی ہے اس کا احساس کر لے گا، توبہ طائب ہوگا، آئندہ غلطی نہیں کرے گا، تمہارے درمیان موافقت پیدا ہو جائے گی، اور یہ جو تمہارا ازواجی تعلق ہے یہ پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ بہترین بنیادوں پر استوار ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے کتنی حکمتیں ہیں۔ وہاں جو بات سورہ بقرہ میں کہی گئی 228 سے 242 تک، اس کو کس طرح تاکید کی جا رہی ہے۔ کوئی سوال پہلی آیت کے بارے میں؟ شاباش، پوچھئے جو چیز سمجھ نہیں آئی۔ تو اب میں پھر اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیتا ہوں آیت نمبر 1 کا۔ طلاق میں عدت کی پابندی کی بعض مصلحتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلی بات کا حکم یہ ہے کہ زمانہ عدت میں شوہر کا گھر بیوی کا بھی گھر ہے، دونوں اکٹھے رہیں گے تاکہ موافقت کی کوئی صورت نکل آئے۔ ہاں، ایک صورت میں عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اگر وہ جو ہے یاتین بفاحشۃ مبینۃ، کہ وہ صورت کیا ہے کہ وہ کسی کھلی برائی کا ارتکاب کرے، اور اس کے بعد بندے کو وارننگ دے دی کہ حدود الہی کی خلاف ورزی کا ضرر خلاف ورزی کرنے والوں کو پہنچ کر رہے گا۔ اور حکمت کیا ہے؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک ذکرا، کہ اگر یہ وہ اکٹھے رہیں گے اور ان میں موافقت پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور یہی اس کی حکمت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 2 پر، اگر آیت نمبر 1 کلیئر ہے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا پڑھتے جائیں، غور کرتے جائیں کہ رب العالمین کے ان احکامات میں کتنی ہمارے لیے بہتری ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب ان کی عدت کی مدت کا خاتمہ ہو جائے، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یعنی عدت سے پہلے آپ ان کو روکنا چاہیں تو اچھے طریقے سے روکو۔ اچھے طریقے سے روکے کا مطلب کیا ہے؟ 2 طلاقوں کے بعد آپ نے رجوع کر لیا، یہ ہے امساک۔ لیکن روکنا کس لیے؟ تاکہ میاں بیوی دونوں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، منمانیاں نہ کریں۔ ہاں، اگر تم دیکھتے ہو کہ بھائی یہ رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکیں گے، تو پھر کیا کرو؟ 3 طلاق کے بعد او فارقوہن بمعروف، پھر ان کو معروف طریقے سے علیحدہ کر دو، طلاق دے دو، لیکن معروف یہ ہے کہ طلاق کے بعد اس کے راستے میں رکاوٹیں مت ڈالو، اس کو دشمنی اور اس کو ذلیل کرنے کا کوئی کام اپنا مت کرو۔ اچھا، اب ذرا دیکھیں قرآن ہماری زندگیوں میں ہم سے کس قدر توقع رکھتا ہے کہ ہم بڑی ذمہ داری سے کام کریں گے۔ یہ اگر آپ نے چاہے اس کو رخصت کیا ہے 3 طلاق کے بعد یا 2 کے بعد رجوع کر لی ہے، تو پھر کیا کرو؟ وَاشْهَدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، تو کیا زبردست بات، 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں۔ اچھا، اور گواہی بھی کس کے دینی ہے؟ الشہادۃ للہ، ذالکم یعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، جن باتوں کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے،
یہ ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. اگر واقعی آپ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں پھر اللہ کے احکامات کی پابندی کرو. دیکھیں ذرا غور کرتے جائیں, اچھی طرح سمجھیں. اللہ نے ہمیں عقل سمجھ بوجھ دی ہے کہ کس قدر یہ احکامات انسان کی بھلائی میں ہیں. آخر میں تو جو بات کہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقوی کی روش اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی, مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا. بولے کیا مطلب ہے اس کی؟ پہلے تو آپ کے ایمان اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا تقاضا ہے کہ ہر کام وہ کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے, اور اگر اس روش پر, تقوی کی روش پر قائم رہ کے کرو گے تو طلاق کی شکل میں بھی میاں کے لیے اگر وہ تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اللہ بہترین صورتحال پیدا کرتا ہے. بیوی اگر تقوی کی روش پہ اختیار کرتی ہے اس کے لیے بھی مشکلوں سے اس کو نکال دے گا اور اس کے لیے بھلائی کا ذریعہ پیدا فرما دے گا. یہ چھوٹی سی بات ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. مشکلوں سے نکلنے کی راہ اس وقت اللہ بناتا ہے جب انسان مشکل ترین حالات میں تقوی کی روش اختیار کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات کی پابندی, جس کا حکم دیا ہے اس میں جلدی کرتا ہے اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاتا ہے. کوئی بات جو آیت نمبر 2 میں کلیئر نہ ہوئی؟ یہ جو انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہتا ہے, مرد کہتا ہے میں عورت کو اب دیکھنا کیسے ستاؤں گا, عورت کہتی ہے میں اب مرد کو کیسے زج کروں گی, وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ کی شدید نافرمانی ہوتی ہے, تقوی کے خلاف ہوتا ہے. ان کے لیے ذلت اور پستی اور ساری زندگی وہ شیطان ان کو ایک سے ایک بڑھ کر بری حرکتیں کرنے پر آمادہ کرتا ہے. لیکن جب وہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے غلطی میاں سے ہوئی یا بیوی سے ہوئی, جو بھی ہوا ہم اللہ پر کی رضا پر راضی ہیں اور ہم تو وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے. پھر ان کی بڑی زندگی مثبت ہوگی, مثبت طریقے پر گزرے گی. لیکن اس کا الٹ کریں گے تو پھر وہ پریشان ہی رہیں گے. آپ اگر اس میں دیکھنا چاہیں تو یہ جو موجودہ کیس ہے, یہ جو آپ عدالتوں میں جو تماشا بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے اور حکومت بھی اس میں ایک حصہ بن کے, تو آپ دیکھ لیں کہ کن اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کے ہم مستحق ہو رہے ہیں. یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے, اس کو میں اور آپ سامن کو یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے جو اگر اب چاہے حکومت وقت ہی کیوں نہ اس کی پشت پر ہو. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, ذرا غور کیجئے آیت نمبر 3 میں جو تقوی کی روش کرے گا نا, وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے وسائل, رزق کا مطلب ہے وسائل فراہم کرے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہے. اللہ اللہ, بیوی کر رہی ہے تو اس کو آئندہ اللہ تعالیٰ ایسا دوسرا رشتہ دے گا کہ وہ اس کے لیے وہ اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھی تو اس کو واقعتاً وہ ایسا ماحول میسر آئے گا کہ وہ اللہ کی فرما بردار بن کے رہے. اور میاں اگر نیک تھا اور اس نے تقوی کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ وہ پہلی بیوی اگر دین سے بیزار تھی تو ایسی عورت عطا فرمائے گا جو خود اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے گی اور اس کے لیے بھی بہترین بیوی ثابت ہوگی. تو یہ ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب. اگر وہ اس مشکل حالات میں, طلاق کی حالات میں بھی, میاں ہو یا بیوی ہو, اگر وہ تقوی کی روش اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ ان کو وہاں سے وسائل, وہاں سے رزق فراہم کرے گا جہاں ان کے وین و گمان میں بھی نہیں. آپ یقین مانے میں کئی ایسی شادیوں کو جانتا ہوں کہ خاتون نے میاں کے تنگ آ کر اس کی بری حرکتوں کی وجہ سے طلاق لی,
اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا دوسرا خامن دیا کہ وہ آج اتنی اطمینان سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر حیران ہوتا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا وعدہ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو تقوی کی زندگی اختیار کرے۔ دیکھیں ذرا، ہر حالات میں یہ مشکل ترین حالات ہیں، آگے ذرا سنیں بڑے غور سے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے۔ اس کا ذرا مجھے مفہوم بتائیں کہ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب کیا ہے یہاں؟ سر جیسے اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں، ان احکامات کی روشنی میں سارا کام کرے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرے۔ آپ بات جو کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ذرا اس کو کھول کے بتاتا ہوں۔ آج ہمیں توکل کس پہ ہے؟ میاں چاہتا ہے کہ بیوی کی شکل بہت خوبصورت ہو، پیسے والے ہوں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو۔ یہ جو ہے یہ توکل نہیں ہے، یہ دنیا کے وسائل پر، دنیا کے غلط کاموں پر بھروسہ ہے۔ ایسی شادیاں آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کامیاب ہوتی ہیں؟ چند دنوں میں نہ میاں عورت بیوی کی خواہشات پوری کر سکتا ہے، نہ بیوی میاں کی خواہشات، کیوں؟ بے لگام ہوتی ہیں، اور ان میں پھر طلاق کی نوبتیں آتی ہیں۔ کیوں؟ ان کا توکل اللہ پر نہیں تھا، اسباب پر تھا۔ جن کو اللہ پر توکل ہوتا ہے وہ مشکلوں میں بھی اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، آسانیوں میں شکر کرتے ہیں، مشکلوں میں صبر کرتے ہیں۔ ایسا شخص جس کا توکل اللہ پر ہے، اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ کے لیے مشکلوں میں صبر کرتا ہے، اور آسانیاں جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس پر شکر کرتا ہے، تو جب اس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے نہ کہ اسباب پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر وہ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ اس کو گائیڈ کرے گا، اس کو برائیوں سے بچائے گا، نیکیوں پر اس کو مواقع فراہم کرے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ہر حالات میں اگر ہمیں اللہ پر توکل ہے، اسباب پر نہیں، عہدوں پر نہیں، ڈگریوں پر نہیں، حکومت کی پسپناہی پر نہیں، بلکہ اللہ، اس کے احکامات کی تعمیل، اس کے احکامات کی پابندی اور اس پہ بھروسہ، یہ ہے مومن کا سب سے بڑا ہتھیار۔ جب یہ کرتے تو فَهُوَ حَسْبُهُ، چھوٹی دو الفاظ ہیں، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ مشکلوں سے آسان بنانا اللہ کے لیے آسان ہے، اس کو مشکلوں سے بچانا اللہ کے لیے آسان ہے، اس کے لیے بہترین مواقع فراہم کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، وہ کافی ہے۔ کوئی سوال، کوئی آیت، یہاں بہت اہم نقطے ہیں، بڑی سے اچھی طرح سمجھیے، سوال کیجیے اگر بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اگلی بات بڑے غور سے سنیے، اور سوال آ رہا ہے، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے کیسے رہتا ہے بھلا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر یہی بات ہو رہی ہے اللہ کہ کی اللہ صفات، تعالیٰ، ڈاکٹر صاحبہ یہاں اللہ کی صفات آئیں گی۔ کیوں وہ جی کام سر، کر کے رہتا ہے؟ وہ اللہ کے العزیز وعدے ہے، سچے ہوتے وہ ہیں۔ العزیز ہے، بات کو جی قرآن سے سمجھیں۔ وہ غالب ہے، وہ ہر کام کر، طاقت اس کے پاس، قدرت اس کے پاس، علی کل شیء قدیر، بکل قدیر، شیء علیم۔ جی سر، یہ وہ صفات ہیں جس کی وجہ سے ہر کام وہی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا جس طرح حکومتیں چاہتی ہیں، جس طرح برے اقتدار والے چاہتے ہیں۔ فرعون کچھ چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا تھا، ہوا وہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اپنے ملک میں دیکھ لیجیے، یہ ہماری بڑی اللہ تعالیٰ کی ناقدر شناسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حکومت نے اللہ کی مرضی کے خلاف سب کچھ کر لیا، لیکن رب بچانا چاہتا تھا، اس نے کس طرح بچایا؟ کبھی نوٹ تو کریں ہم، کبھی ہم عقل کو دوڑا رہے ہیں دنیا کے گھوڑوں میں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے نا کہ
ان کا علم جو ہے وہ ظاہری دنیا تک ہے، اس کے پیچھے اس رب کو نہیں پہچانتے جس کی حکمت کام کر رہی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ کل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ آپ یہ بات ذرا مجھے مثال سے سمجھائیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر ایک چیز کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے، جلدی بتائیں۔ سر یہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ سے کہا مثال دیجئے تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ فلسفہ سر مت اللہ تعالیٰ نے ہر جیسے چیز بچے کی 4 ماہ ہی مطلب ہی لکھا جاتا ہے سب کچھ، اس طرح 4 ماہ کے بچے کے میں ہی ماں کے پیٹ میں سب تقدیر وغیرہ ہر چیز لکھتی جاتی ہے۔ مثال دیں، مثال دیں۔ یہ مثال جو میں چاہ رہا ہوں نہیں ہے، جس سے پتہ چلے کہ ہر چیز قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، جو ہماری آنکھوں سر کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لوہے محفوظ میں لکھ رکھی ہے پہلے سے۔ میں آپ مثال تو دے نہیں رہے۔ سر جیسے موت آ جاتی ہے کسی کے اپنے عزیز کی۔ بڑے غور سے سنیے، یہ مثالیں اگر ٹھیک دے دینا تو پھر آپ بات کو سمجھ جائیں گے، پھر میرے رویے میں تبدیلی آ جائے گی۔ سر جی یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، من کان اگر آپ میری گزارش سنیں نا، میں نے آپ کو موقع دے دیا، آپ میں سے کسی نے ٹھیک جواب نہیں دیا۔ اب سنیں میری بات، مثال سنیں۔ جامعہ حفصہ میں لال مسجد میں بچیوں پر، عزت مآب بچیوں پر چھڑک کر فاسفورس ان کی ہڈیوں کو بھی جلا دیا گیا، ایسا ہی ہوا؟ جی سر۔ ہاں، تو غالب حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اس نے اس کرنے والے مشرف کو دنیا میں عبرت بنا کے چھوڑا۔ ایسی بیماری، اس کے پاس سارے وسائل ہیں، دنیا لوٹ کے اس نے رکھی ہوئی ہے، اس نے بے گناہوں کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا اور ڈالر لیے، خود کہتا ہے اس کو دوائی نہیں مل سکتی۔ یہ ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے اس نے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور اگر اس ڈھیل میں بھی نہ سنبھلے، فرعون کو دیکھ لیں، مثال آپ قرآن کی ہزاروں مثالیں، آپ ان قوموں کو دیکھ لیں جن کا ذکر سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ انبیاء، پتہ نہیں کن کن صورتوں میں ہے۔ اللہ نے ان کا لکھ دیا تھا، اللہ کی تقدیر مقرر تھی، ان کو مہلت ملی، نبی بھیجا، مہلت ملی، پھر بھی نہیں مانے، کس طرح تباہ و برباد کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ فرد کے ساتھ بھی ہے، جماعتوں کے ساتھ بھی ہے، اس لیے اللہ کے معاملات، اللہ کے احکامات کی پابندی کیجیے، حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد میں کوئی کمی نہ کیجیے۔ آپ دیکھیں ایک ایک آیت کے اندر کتنے بڑے بڑے ہدایت کے مضامین ہیں۔ ابھی تک آپ نے سورۃ طلاق کی جو تیسری آیت آج ہم نے پڑھی ہے، آپ دیکھ لیں کہ کہیں ایک لفظ ہٹا ہوا ہو جو انسان کو ہدایت پر مجبور نہ کرے، عقلاً، اخلاقاً۔ باقی اللہ نے آزادی دی ہے، اس آزادی کا غلط استعمال کرے گا تو پہنچے گا اسی کے پاس۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو وہاں موجود ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نعمتیں کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ یہ ہے رب جس نے تم سے حساب لینا ہے۔ تمہارے اپنے اعضاء، زبان بولے گی کہ اس نے مجھ سے یہ الفاظ کہے تھے، ہاتھ بولیں گے کہ اس نے یہ میرا کام، میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی ان ہاتھوں سے، یہ پاؤں بولیں گے جس سے وہ چل کے گیا۔
کون بچائے گا اس کو؟ تو ذرا اس قرآن کو، یہ اللہ نے ہمیں کتاب اس لیے بھیجی ہے، اتمام حجت کر دیا ہے کہ ہم اس کتاب سے ہدایت لیں۔ دیکھیں رب کا کرم، دیکھیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمے لی۔ اب اس میں کوئی زبر زیر کی بھی تبدیلی، احکامات کو چھوڑ دیجئے، ٹیکسٹ کو چھوڑ دیجئے، زبر زیر کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا جہاں کہیں ہوں، مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، جب قرأت کر رہا ہوتا ہے مولوی جاہری نمازوں میں، آپ کہتے ہیں یہ تو بالکل وہ پاکستان کا مولوی میری مسجد کا مولوی پڑھ رہا ہے، اسی زبر زیر کے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے رب اور یہ ہیں اس کے کارنامے۔ آج یہاں رک جاتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہے۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو ضرور پوچھیں۔ سر جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے کتنی خوبصورت طریقے سے سمجھایا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ بس یہ اسی رب کا کرم ہے اور ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔